بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے اگلے ربع کا آغاز ہوتا ہے، یعنی تیسرے ربع کا، اور یہاں سے ہماری شروع ہو رہی ہے سورہ اعراف، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کی 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ یہاں رب سے مراد وہی الہ ماننا ہے۔ آیت نمبر 1 میں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہ کتاب۔ اس سے پہلے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی اس کے ابلاغ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں یا مجھے ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے، یا کسی قسم کے شک کے معنی میں، یعنی اس کی منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریے۔ اس صورت کے بیچ میں بہت ساری امتوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کی ہلاکت کا ذکر آ رہا ہے، انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، ان کی تبلیغ کا، اور پھر ان کی قوموں کی نافرمانی اور اس کے بعد ہلاکت کا۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سیکھنے کے لیے ہمیں عبرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ان سے عقل لینی چاہیے، کس طرح نصیحت لینی ہے۔ اس کتاب میں تمام جو بھی ذکر کیے گئے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کچھ سمجھانے کے لیے گئے ہیں، لیکن اس کو وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ساتھ میں بتا دیا کہ آپ ڈرا سکتے ہیں اس کو جو کہ مومن ہو، جس کے اوپر نصیحت اثر کرے۔ تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ کیلولہ سے مراد یہاں پہ قائلون، یعنی کیلولہ کر رہے تھے، جو دوپہر کے وقت آرام کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا کہ جب وہ آرام کر رہے تھے، اپنے بستروں پر سوئے ہوئے تھے یہ لوگ، تو ان کے اوپر چاروں طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے کی ان کو کیا سزا ملی، ظالموں کو کیسی سزا ملی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کر دیں گے۔ اور ہم دنیا میں غائب غیر حاضر تو نہ تھے، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اعمال کا وزن جو ہے، انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے نام اعمال میں، اور انسان کا نیک لوگوں کے بعض کے جسم بھی تولے جائیں گے۔ جیسے ایک صحابی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پنیوں کے بارے میں بہت باریک سی تھیں، ان کی پنیاں جو تھیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پنیاں بھی جو ہیں وہ بھی نام اعمال میں پلڑے میں بھاری ہوں گی۔ اس کے مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے تمام جسم اس کا گواہی دے گا، اور وہ نام اعمال میں تولا جائے گا، اور اس کے نام اعمال کے جو لکھے ہوئے ورقے ہوں گے وہ بھی تولے جائیں گے۔ نیک اعمال کے وزن بھاری ہو گئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ اس کے لیے وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی، اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، جبکہ میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا۔ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک
تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے تو اٹھائے گا، اور جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کے لیے اس نے مہلت مانگ لی اللہ سے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، پھر ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور ان کی کثرت کو شکر گزار نہیں پائے گا تو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تو نکل جا، اس سے ذلیل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو یقیناً جہنم کو تم سب سے میں بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ یعنی شیطان کا مقصد کیا تھا بہکاوے کا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس لباس جنت سے محروم کرنا کہ انہیں شرمندگی ہو جائے، اور انہیں جنت میں پہننے کے لیے جو دیا گیا لباس تھا وہ اتروا دیا تاکہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ وہ شرمگاہیں ان پر ظاہر کر دیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں، اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کی خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکیں، اور ان کے رب نے ان کو آزادی کہا میں تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا تھا، میں تمہیں روکتا رہا اور تم شیطان کے بارے میں اس بات کو نہ جان سکے کہ تمہیں یہ بہکائے گا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ جب انسان سے خطا ہو جائے تو فوراً یہ دعا کر لینی چاہیے، جس جگہ جس مقام پر ہو جائے اسی وقت۔ یہ بھی انسان کی فطرت میں سے ہے کہ فوراً غلطی کا اقرار کر لے، ورنہ کرنا کیا ہے، شیطان کا کام ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ تو ایسی مخلوق ہے جو انسان کو تو نظر نہیں آتی لیکن وہ انسان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دیں جس طرح تمہارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جبکہ وہ نظر بھی نہیں آتے تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ ہر قسم کے عمل جو ہیں، عبادت ہو گیا، ذکر ہو گیا، اذکار ہو گیا، آیت الکرسی اور اس قسم کے جتنے بھی اذکار ہیں دن رات صبح و شام کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ شیاطین سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث رحمت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔
کثرت کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ کچھ حصہ ہی صحیح یا آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی جو ہیں وہ اپنے گھر میں ضرور صبح اور شام کو تلاوت کیا کریں۔ آگے فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ تو پھر ان کے قبیلے کے بعد ذکر کر دے کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلے رخ کر لو۔ امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک استقامت بمانا متابعت رسول یعنی رسول کی اتباع مراد لی ہے، اور اگلے جملے سے اخلاص اللہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ ہر عمل خالص رضا الہی کے لیے ہو۔ آیت میں ان دونوں باتوں کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو ہمارا رخ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار پانا ہونا چاہیے۔ اسی سے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ یعنی کسی اور کی خوشنودی رضا نہیں، صرف اللہ کا دیدار پانا، اللہ کی رضا چاہنا ہونا چاہیے، اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف کرنے سے متعلق ہے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جاتا ہے، جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزین کا حکم نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب بھی استدلال کیا گیا ہے، بلکہ احادیث کی روح سے ستر عورت مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانپنا ہے، ہر حال میں ضروری ہے، چاہے آدمی خلوت میں ہو یا اکیلے میں ہو۔ اور جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت ہی میں آتا ہے، اور اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں ہر نماز کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھنا اور تازہ وضو بنانا اور خوبصورت طریقے سے اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، اور ایسے صاف ستھرے رہنے والوں کو، خاص کر اس کی عبادت کے وقت خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی پسند فرماتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ پھر ایک اور ناپسندیدگی کا اظہار آ گیا آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو۔ دوبارہ وہی ذکر آ گیا، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہو، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے ہوں گے نہ آگے ہوں گے۔ اے بنی آدم، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد کہہ کر ہمیں پکار رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ بھی مخاطب ہو رہے ہیں، ہر قاری قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو کر بیان کر رہے ہیں. تو ہر آیت میں اپنے لیے نصیحت سوچیے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہمیں آواز دی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ کیا یہ حکم کسی بنی اسرائیل کے لیے ہے، کسی اور قوم کے لیے ہے؟ بلکہ یہ تو بات میرے ساتھ ہو رہی ہے. اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تو جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی، ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے، تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں. جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے رب، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے. اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے تھے. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے. اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. استغفر اللہ العظیم. یعنی اوپر سے بھی آگ ہوگی، غاشیہ ڈھانپنے والی بھی ہوگی، اور زمین کے نیچے جیسا ہم کوئی کارپیٹ وغیرہ بچھا دیتے ہیں کچھ، تو وہ بھی جو ہے ان کا آگ ہی ہوگی. اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا بھی ذکر ہے. عمل کرنا ہوگا کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. پھر ان کے لیے ایسا انعام ہے کہ تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وہی لوگ ہیں جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وقالوا الحمد للہ. حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کو کہنا بہت ہی زیادہ پسند ہے. جب اللہ کے ذکر کرتے ہیں ہم تو تمام ذکر میں کلمہ طیبہ یعنی اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، اور جب ہم دنیا کی نعمتوں میں شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہر نعمت پہ، زندگی کے ہر لمحے پہ الحمدللہ کہا کریں. اگر وہ تکلیف ہے تو راحت میں بدل جاتی ہے، اگر وہ نعمت ہے تو وہ مزید بڑھا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی ہدانا لہذا. اور نعمتوں میں جس پر شکر ادا کرو، سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ وہ ذات جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ، ہدایت کی راہ دکھائی. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے. بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو، جو کچھ تم کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا یہ تمہارے انیک اعمال کا بدلہ ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا. تو کیا تم نے بھی وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں. پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا اور ان کے ظالموں پر لعنت کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ نے لعنت کی ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے.
آج بھی دیکھ لیں ہمارے درمیان کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، کوئی اسلامی کورس کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کی راہ پر آنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے دنیاوی تعلیمات حاصل کرو تو ہر کوئی بہت اپریشیٹ کرے گا، لیکن جب دین کے راستے پہ چلو یا دین کی تعلیمات حاصل کرو تو کتنا ہی لوگ روکتے ہیں کہ آپ اپنی نیند خراب کر رہی ہو، آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، اس سے کیا حاصل ہے، یا پھر آپ اس طرح ہو گئی ہو، یا مختلف قسم کے القابات سے آپ کو نواز دیتے ہیں، کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی، کوئی کس قسم کے الفاظات کہہ کر روکنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو ہمارا بیسک فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کا دیدار پانا ہے، اس کی کتاب جو موجود ہے ہدایت پانے کے لیے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو فہم اور حکمت دی ہے، سب کے اندر دماغ موجود ہے۔ کیا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی ٹیڑھے راستے تلاش کرے گا؟ وہ لوگ جو اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، تو ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانیں گے۔ اعراف کیا چیز ہے؟ اعراف یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یعنی بعض مفسرین کے نزدیک خاصتاً اختلاف ہے، اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی یہ وہ لوگ ہوں گے، اور ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بعض علماء ہوں گے جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، جو کہ یعنی دیکھ کر اور کہیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ دوزخی ہیں، وہ ان کی آگاہی کریں گے، اور ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ رجال یعرفون، وہ پہچان لیں گے ان کو جو ہر ایک جنتی دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو، سلام علیکم۔ اعراف والے بھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا ربع جو ہے وہ ثلاثہ ہو گیا، تھوڑی سی آیات مبارکوں سے آگے میں نے رکوع مکمل کر دیا ہے، آیت نمبر 47 تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔